شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں امام حسین اور ان کے پالے ہوئے شیر کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کی حفاظت فرمائی، اور جب حضرت امام حسین کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین کے پالے ہوئے شیر نے یزیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی کے اندر شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین کے پاس کیسے آیا؟ اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی بات سننے کے بعد حضرت علی فرمانے لگے، تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پیارے دوستو، ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو اس شیر نے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ شیر حضرت علی کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے علی مرتضیٰ، شیر خدا میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس شیرنی نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کی، میں یہ چاہتی ہوں یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اس شیرنی کی درد بھری داستان سن کر حضرت علی اس شیرنی سے فرمانے لگے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، ان سے زیادہ یتیموں سے پیار کرنا اور پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے، اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لیے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ فرمانے لگے، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد امام حسین اور اس شیر کے بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کے بچے کو امام حسین سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ شیر کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت علی گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ جانے انجانے میں ہم پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اس شیر کے ساتھ رہے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے والہانہ محبت تھی۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور اپنے والد حضرت علی کی گردن میں باہیں ڈال کر کہنے لگے، اے بابا جان، جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس گفتگو کے دوران امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد امام حسین نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی، اے بابا جان، آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین کی یہ بات سن کر حضرت علی فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین عرض کرنے لگے، اے بابا جان، باہر دیکھیے شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں پر جائے گا،
یہ وقت کسی کا اپنے گھر سے نکلنے کا تو نہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، جب رات کو تہجد کا وقت شروع ہوا تو امام حسین کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ امام حسین کی یہ بات سن کر ابو الحارث امام حسین کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے مولا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو امام حسین ابو الحارث سے پوچھنے لگے، بتا وہ کیا شرط ہے؟ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ سے ایک ملاقات ضرور ہو۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین نے اس شعر سے فرمایا، یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سن کر چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، مجھے آواز کون دے گا، آپ یا آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رونے لگے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے، اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا ام فضا آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا نے اس شعر کو آواز دی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ ابو الحارث سے فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، جب وہ وقت قریب آیا اور 10 محرم الحرام کو عاشوراء کی شام کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں ایک شور و غل مچ گیا۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کہنے لگا کہ امام حسین کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور اس کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت فضا حضرت زینب کے پاس آئیں اور سارا واقعہ ان کو بتایا۔ حضرت زینب نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ صحابی اس کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت نہ دینا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ چنانچہ شیر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کو سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں، اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلا لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور امام حسین کے جسم کو اس طرح پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں اور جنگل میں پہنچ کر ابو الحارث کو آواز دی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت فضا نے ابو الحارث شیر کو سارا واقعہ بتایا اور آپ فرمانے لگیں کہ اب یہ یزیدی ظالم آپ کے جسم کو پامال کرنے لگے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور امام حسین کے جسم کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شیر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ اپنے سر کو رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزیدی لشکر امام حسین کے جسم کو پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کے جسم مبارک کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور کسی کی یہ جرأت نہ تھی کہ وہ پلٹ کر واپس دیکھ سکے۔ پیارے دوستو، اس شیر نے امام حسین سے آخری ملاقات کی اور امام حسین کے جسم مبارک پر اپنا سر رکھ کر روتا رہا اور اس طرح
ابو الحارث نے امام حسین کے جسم کو یزیدیوں کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم رکھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔